والدین میرا نکاح کسی جگہ کرنا چاہتے تھے اور میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور میرا ارادہ ہوا کہ جس وقت نکاح کے لیے مجھے کہا جائے گا میں انکار کر دوں گی، یعنی جب نکاح کے ٹائم پر مجھ سے پوچھنے آئیں گے میں انکار کر دوں گی۔ لیکن ہوا یہ، میں بیٹھی تھی تو اچانک بہت سارے لوگ آ گئے، نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا یہاں سائن کر دو۔ میں کچھ بول ہی نہیں سکی، میں نے سائن کر دیا۔ تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔ اب بعد میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا میں رشتے سے انکار کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو یہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو مطلب اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوتی ہیں، اور والدین جو ہیں وہ اور مصلحتیں اور فوائد بچوں کے اچھے فیوچر کو پیش نظر رکھ کر کچھ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سوچیں ٹکرا جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ دوستانہ معاملہ رکھیں کہ والدین کا روب بھی قائم رہے، لیکن بچے اپنے معافی ضمیر آپ کے سامنے بلا جھجک ذکر کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد فوراً انہیں بدتمیز، بے حیا، بے شرم کہنا شروع کر دیں۔ اس میں بچے پھر اپنے بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری زندگی، شادی کر لیتے ہیں اور جلتے کڑتے ہیں، اور یا پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کسی کے غلط مشورے کی بنا پر، اور وہ والدین کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جیسے میں نے ابھی پچھلے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہے اور وہ کفو میں یعنی اپنے خاندان کے ہم پلہ لوگوں میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے اور کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا۔ لیکن میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، یعنی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ہے یہ مسئلہ ٹھیک، میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بچی کہے دیکھا مفتی صاحب نے بیان کیا تو ہم ایسا کریں گے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں، آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، پھر والدین ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو نہ پیچھے سہارا نظر آئے گا نہ آگے نظر آئے گا، اور آپ لٹک جائیں گے اور زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو عزت دیں، احترام دیں۔ لیکن بہرحال والدین کے لیے یہ میں نے سمجھایا، میرے بھی بچے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرے کے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھر میں شریعت کو الحمدللہ نافذ کیے ہوئے ہیں، اور میرے بچے میرے ساتھ فرینڈ شپ ہے، ان کی روب و دبدبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے معافی ضمیر بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ دوسری چیز بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے تابع رکھیں، اور ایسا ان کے ساتھ آپ بھی ایک ماحول بنائیں کہ اپنے معافی ضمیر انہیں ذکر کر دیں، تاکہ والدین آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی پسند و ناپسند کو بھی پیش نظر رکھ کر آگے اقدامات کریں۔ لیکن اگر فرض کر لیں والدین کچھ اچھا سوچ کر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں۔ سعادت مندی یہی ہے، اگر آپ سرکشی کریں گے بے برکتی پیدا ہوگی۔ اب جیسے بچی نے پہلے منع نہیں کیا، یہ کہتی جب نکاح ہونے لگے گا میں نے سوچا میں انکار کر دوں گی۔ میں نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے اس کو اس لیے شامل کیا، ذرا سوچئے اگر آپ اس وقت انکار کرتی کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ بارات وہاں موجود ہے، آپ کے پاس نکاح نامہ آیا، آپ انکار کر دیتی، والدین کا سر شرم سے جھکتے نہیں جھکتے، کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ وہ لوگ آپ کے والدین کو، آپ کے بھائیوں کو سخت ذلیل کر کے وہاں سے چلے جاتے اگر آپ کا مسلسل انکار رہتا۔ اور پھر سوچئے اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا اور کس قدر برے فساد پیدا ہوتے۔ اس لیے اس طرح کی احمقانہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے تو کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اس رضا کو ہم ظاہر سے پہچانیں گے، باطن سے نہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پہ اگر نکاح نامہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پہ سائن کر دیا تو یہ سائن کرنا رضامندی کی علامت ہے۔ یا لڑکی کو رخصت کرنے لگے، جیسے پہلے دور میں کوئی فارم وغیرہ تو فل ہوتا نہیں تھا، اور لڑکی چلی گئی، اس نے روکا نہیں، تو یہ اس کی رضا کی علامت ہے۔ اب دل میں چاہے آپ کہیں میں تو اس نکاح کو پسند نہیں کرتی، شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے دل کا نہیں، تو لہٰذا آپ کو منع کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو یہ آپ کی رضا کی علامت ہے، اور یہ نکاح بالکل درست ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان بچی سے ہماری گزارش ہے، اور اسی کی طرح دوسری بچیاں بھی، یہ یاد رکھیے کہ جس وقت آپ سے اجازت لی جاتی ہے، اگر آپ صراحتاً انکار نہ کریں، یعنی کہ میں رشتے کو مانتی، میں نہیں کروں گی، پھر تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتی ہیں بلکہ پازیٹیو رسپانس دیتی ہیں کہ آپ سائن کر دیتی ہیں یا رخصتی ہو تو آپ چلی جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ ظاہری اعتبار سے اس نکاح سے راضی ہونے کی علامت ہے، اور یہ نکاح بالکل درست ہے۔ تو لہٰذا آپ کا نکاح بالکل درست ہو گیا۔ اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ہو گئی، اور شادی ہو جانے سے ہمیں اللہ کا ارادہ پتہ چلتا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی، ہم کہیں منگنی کرتے ہیں یا کہیں رشتے کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو اس وقت تک ہمیں ارادہ الہی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے۔ وہ یس بھی ہو سکتا ہے رشتہ اور نو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، ایک چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، تو اللہ کا ارادہ پتہ چلتا ہے۔ انسان کو اللہ کا ارادہ فعل کے بعد ہی پتہ چلے گا۔
لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو۔ اب ہمارا مشورہ ایسی بچیوں کے لیے جن کو شوہر پسند نہیں ہے، خدا را اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا ارادہ مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ یہی میرا شوہر ہو، تو میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو بہت سی چیزوں میں شوہر پسند نہیں آ رہا ہوگا، ایسی بہت سے شوہر ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اپنی بیوی بالکل پسند نہیں آتی، میں اس کو دیکھتا ہوں تو دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں بھی ہم سمجھاتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے، تو اس کو دیکھ کر اگر آپ کو نفرت پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ رویہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد کرے، تو کیا آپ کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چند چیزوں سے آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا تو آپ میں بھی تو کوئی نہ کوئی نقص ہوگا۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر گندگی سے پاک و صاف ہو۔ اگر عورت فرض کر لیں خوبصورت بھی ہے، مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو یہ خوبصورتی دائمی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ اس سے نکاح نہ کریں، کسی اور سے کر لیں، تو کچھ عرصے بعد یہ خوبصورتی زائل ہو جائے گی، بچے پیدا ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ہر شخص کو اتنی سہولیات تو نہیں ہوتی کہ سوئمنگ پول بھی ہے اور آپ واک بھی کر رہی ہیں، آپ جاگنگ بھی کر رہی ہیں، ایکسرسائزز بھی کر رہی ہیں، یوگا بھی کر رہی ہیں، اور غذا بھی بڑی لمیٹڈ آپ کھا رہی ہیں، اور ہر ناشتے میں یہ چیز، دوپہر میں یہ۔ ہمارے گھروں میں یہ سب کہاں ہے؟ تو لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد جسم کے فگر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تو پھر غور کیجئے، کسی سے بھی آپ کا نکاح ہوتا ہے، یہ معاملہ ہو سکتا تھا۔ تو بہت سی چیزیں اگر ابھی نہیں ہیں، بعد میں خراب ہوں گی، یا ابھی بھی خرابی ہیں، تو مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کچھ کمی کے ساتھ اگر فریق ثانی مجھے قبول کر رہا ہے تو اس کی کچھ کمی کے ساتھ مجھے بھی اسے قبول کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اب اچھے ماں باپ بنیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو رول ماڈل بنا دیکھیں، آپ کو رول ماڈل بنائیں، آپ کو آبزرو جب وہ کریں تو آپ سے پازیٹیو چیزیں ان کو ملیں۔ یہ نہیں کہ آپ جلتے کڑتے رہیں اور پھر اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں، تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی مطلب یہ کہ اسی طریقے سے اپنے شریک حیات کے بارے میں منفی ذہن بنا لیں گے۔ خدا را اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔